بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اپنے چینل ممتاز جعفری آسان علاج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور پیش خدمت ہے انتہائی مفید اور کارآمد ویڈیو تیزابیت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ ایسیڈیٹی، گیس، تیزابیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور یقین جانیے آپ کی کوئی رقم نہیں کاٹی جائے گی۔ جی ہاں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر بہتر سے بہترین کام آپ کے سامنے آتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس تکلیف کے حوالے سے جس کا شکار تقریباً اس دور کا ہر انسان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون، کسی نہ کسی حوالے سے معدے کی اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو آپ کے سامنے کچھ تجاویز پیش کروں گا جن پر آپ عمل کریں گے تو اس تکلیف سے بچے رہیں گے۔ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ سینے میں جلن، تیزابیت، الٹی یا ابکائی جیسی کیفیت اگر ہفتے میں 2 سے زائد بار محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت کا شکار ہیں۔ مارکیٹ میں تیزابیت دور کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی اینٹی ایسڈ دوائیں موجود ہیں جن کے بے شمار سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر ان شکایات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خوراک میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے تو اس مسئلے سے راحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں مثالوں، تیل اور چکنائی والی غذائیں مکمل طور پر چھوڑ کر زیادہ الکلائن والی غذائیں یعنی پھل، سبزیاں اور خشک میوہ جات کے استعمال سے تیزابیت کی شکایت کم کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی مقدار اور کھانے کے اوقات کار کو تبدیل کر کے بھی سینے کی جلن اور تیزابیت کی دیگر علامات کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ تیزابیت سے بچاؤ کے لیے جن غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے ان کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ چاکلیٹ، جی ہاں، چاکلیٹ بھی سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ اس میں موجود کیفین، کوکو پاؤڈر اور دیگر کیمیائی اجزاء نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ فیٹی، چکنائی والی غذائیں، جب کھانا پیٹ میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو جواباً جسم زیادہ تیزابیت پیدا کرتا ہے۔ وہ تمام کھانے جن میں چکنائی زیادہ ہو وہ مضر صحت ہیں، جیسے تلی ہوئی غذائیں۔ اس کے علاوہ دودھ اور دہی سے تیار کردہ مصنوعات جو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں، صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ مرچ مسالوں سے پرہیز، مرچ مسالوں سے بھرپور غذاؤں کا استعمال جسم میں ایسڈ ریفلیکس کو مزید تیز اور کھانوں میں موجود کیپسین نظام ہاضمہ کو سست کر دیتا ہے، اس لیے ان کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، یہ چیزیں ہیں جن سے آپ بچیں گے تو تیزابیت سے بھی بچے رہیں گے۔ چاکلیٹ ہے، چکنائی والی غذائیں ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا، اور مرچ مسالوں سے پرہیز ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کیجیے اور اپنے معدے کو تندرست و توانا رکھیے۔ ایک اور گزارش، آسان، بے ضرر اور قدرتی علاج اور انتہائی قیمتی نسخہ جات کے لیے میرا یوٹیوب چینل آسان علاج ممتاز جعفری سبسکرائب کریں، بلکہ آپ اس طرح ٹائپ کریں گے ممتاز جعفری انگریزی میں اور آسان علاج اردو میں لکھیے گا، جس طرح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔
یہ چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ بہت قیمتی اور آسان نسخے ہیں، نہ صرف سبسکرائب کرنا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور یہ شیئر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں قیمتی نسخہ جات ہیں۔ لوگ دیکھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ نگہبان۔